یہ ہے بھوت نگر، جہاں قبضہ ہوتا ہے جنوں کا۔ یہاں رہتا ہے ایک جنوں کا پریوار، یعنی لال آنکھوں والی چڑیل اور جن کا نام ہوتا ہے بڑے سینگوں والا۔ ان دونوں کی ایک 6 سال کی بیٹی بھی ہے جو اب اسکول پڑھتی ہے۔ جن ہر دن بس فارغ ہی رہا کرتا تھا، اس کو کوئی کام نہیں، لیکن تھا وہ بہت ہی ایماندار۔ ارے میری بات تو سنو، اتنے دن ہو گئے ہیں کسی بھی کام پر نہیں جاتے تم، ایسا چلتا رہا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اچھا، میں آج کام کی تلاش میں باہر جاؤں گا، سارا دن میں ڈھونڈوں گا کام، کوئی مل جائے گا۔ پھر لال سینگوں والا جن پورے گاؤں میں گھومنے لگ جاتا ہے کام کی تلاش میں۔ دوسری طرف دوپہر کا کھانا بنانے لگ جاتی ہے لال آنکھوں والی چڑیل۔ اپنے دوست جن کے ساتھ سیاہ رانی کے ساتھ مل کر کھانا بناتی ہے۔ دوسری طرف وہ بہت ہی کام کی تلاش کرتا ہے اور کافی دیر گھومنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سموسوں کی دکان نہیں ہے۔ ارے تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہاں اس گاؤں میں سموسوں کی دکان کھولو، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے یہاں کوئی بھی سموسے نہیں بیچتا، تو تمہارے اچھے خاصے چلیں گے۔ ہاں، تم کہہ تو ٹھیک رہے ہو، اس گاؤں میں تو سموسے بیچنے لگ جاتا ہوں، اب اور کوئی کام تو ہے نہیں، بس میں سموسے بیچوں گا۔ ہاں، میں اب سموسوں کی دکان ہی لگاؤں گا۔ دیکھو اس گاؤں میں کوئی بھی سموسوں کی دکان نہیں، میں 5 روپے کا ایک سموسہ بیچوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی جاتا ہوں گھر اور کل سے سموسے کا سارا سامان لاؤں گا۔ پھر ایسے ہی کچھ دیر گزرتی ہے اور لال سینگوں والا جن اب گھر کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اب اس کو کام تو مل جاتا ہے اور گھر جا کر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، ارے تم مجھے کل سموسے بنا کر دو گی، میں بازار میں جا کر بیچوں گا۔ دیکھو گاؤں میں ایک بھی سموسے والا نہیں ہے، تو کیوں نہ میں نے سوچا ہے سموسے لگا کر بیچوں گا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ویسے بھی سموسے بہت بڑھیا بنانے آتے ہیں، میں صبح جلدی اٹھ کر آپ کو سموسے بنا دوں گی اور آپ پورے گاؤں میں جا کر بیچ دینا، پھر ہماری اچھی خاصی کمائی ہوگی۔ پھر ایسے ہی کچھ دیر گزرتی ہے اور وہ سرپنچ سے کچھ پیسے ادھار لیتا ہے اور صبح ہی سموسوں والی دکان کھول کر سب کو آواز لگانے لگ جاتا ہے، سموسے لے لو سموسے، گرما گرم سموسے۔ اس کی آواز سن کر ایک ہری جننی اس کے پاس آتی ہے۔ ارے کتنے سموسے چاہیے؟ میں آپ کو 2 سموسے دیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھاتی ہے، اس کو بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں۔ جنوں کی ایک خاص بات ہوتی تھی، جب وہ کوئی اچھی چیز کھاتے تو وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتے تھے، ان میں یہ عادت تھی، تو سموسے کھا کر ساوی جننی ایسا ہی کرنے لگی کہ سموسے اچھے تھے۔ ارے ماں، بابا کس ٹائم آئیں گے؟ کتنی دیر ہو رہی ہے، مجھے تو جلدی جلدی یہ سننا ہے کہ ہمارے سموسے بکے ہیں کہ نہیں۔ ارے بیٹی، کیوں نہیں بکے ہوں گے، اتنی محنت سے بنائے ہیں، بکے ہوں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شام ہوتی ہے اور لال سینگوں والا بہت پیسے لاتا ہے۔ ارے آج تو بہت ہی زیادہ کمائی ہوئی ہے، سب لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ارے ماں، کتنا مہنگا اور کتنا زیادہ کھانا ہے، ایسا کھانا کھانے کے لیے تو میں ترس گئی تھی، اب تو ہم یہ روز کھائیں گے۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں اور لگاتار لال سینگوں والا سموسے لگاتا ہے، اس کے اب بہت ہی زیادہ گاہک ہو چکے تھے، بہت اچھے سے اس کے سموسے بکتے تھے۔ آہستہ آہستہ کچھ دن گزرتے ہیں اور وہ ایک ڈھابا خرید لیتا ہے، اب اس کا ڈھابا بہت ہی اچھے سے چلنے لگا تھا، اس کے پاس اب گاہکوں کی بھیڑ ہی لگنے لگ گئی، بہت اچھے سے کام چلتے چلتے اس نے ایک اب بڑا گھر خرید لیا تھا، اب وہ اور اس کی بیوی مل کر بہت ہی آرام اور عیش سے رہ رہے تھے، اب انہیں کسی بھی چیز کی فکر نہیں، ان کے پاس اب خود کے لیے بہت ہی بڑا گھر تھا، اب وہ بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔